ہم سفر کی نشانی۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جوانی میں شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ بھاگ کر شادی۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو تو پھر جو چیز چاہے کر۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے، جب وہ شخص اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ والدین کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے۔
قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ مریض کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ لیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ماں حیات ہو ساتھ نہیں چھوڑتی، رخصت ہو جائے تو اس کی دعائیں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ماں وہ حسین ہستی ہے جس کے ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ میری امی کی سب تکلیفیں دور کرنا۔
جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جب مائیں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو سناتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اب تک بکھر گیا ہوتا، دعائیں ماں کی اگر پر اثر نہیں ہوتی۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد آواز چھین لیتے ہیں۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو تب بھی اس کا 1/4 حق بھی ادا نہ ہوگا۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ محبت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے، ماں کے سوا دل کو کوئی دلاسا نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ نے ماں کو ایسا رتبہ دیا ہے کہ ماں کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں کی محبت، شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے ماں لکھ دیا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے پر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دوسری عورتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ماں جیسی ہو، ماں کو کوئی نہیں کہتا فلاں عورت تم جیسی ہے۔ لاکھ ڈھونڈو پھرو آغوش محبت، بعد مرنے کے پھر ماں نہیں ملتی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اے موت، جب میں سجدے میں ہوں تب آنا، تمہیں آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوں انسان برا لگتا ہے۔ کسی قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صفیں ضرور سیدھی کرو گے یا تمہارے چہروں کا نور چھین لیا جائے گا یا پھر تمہاری بینائی اچک لی جائے گی۔ رابطے صدا پہلے جیسے نہیں رہتے، اور میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھو کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سمجھو کہ اسے تم پر کتنا یقین تھا۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہونے لگ جائے اور سب رشتے بے معنی ہو جائیں تو اپنے اللہ کی طرف پلٹنے میں دیر نہ کرو، بے شک وہ تمہارا ہاتھ تھامنے والا رحمان و رحیم ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یا اللہ کریم ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں اور بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس میں جب بھی کسی بچے کو مار پڑتی تھی تب ذہن میں فوری خیال آتا تھا کہ اب اگلی باری میری، لیکن نہ جانے جنازہ پڑھ کر بھی ہمارے کانوں پر جوں تک کیوں نہیں رینگتی۔ جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس میں ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اپنے نفس کو اگر خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔
قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہلاک۔ مشکل زندگی کا راز۔ مومن مرد اور عورت پر آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ماں اور بیوی دونوں ہی عزت و احترام کی حقدار ہیں، کیونکہ ایک آپ کو دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئی۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا چہرہ یا اچھا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن ایک اچھا دماغ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ جو آدمی ظلم کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی شہرت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک عورت کی نشانی ہے کہ وہ پہلے لڑکی جنے۔ صرف 1 گھنٹے میں انسان تقریباً 900 سے 1200 دفعہ پلکیں جھپکاتا ہے۔ اگر آنکھیں ہاتھ سے کھولنا بند کرنا پڑتی تو انسان کا سارا دن اسی میں گزر جاتا، لیکن ایسا خوبصورت خودکار سسٹم دیا کہ انسان کو کوئی تکلیف بھی نہیں اور آنکھ کے کام بھی چل رہے ہیں۔ یہ سب کس کی تخلیق کا کمال ہے؟ بے شک وہ خالق عظیم، وہ معبود اکیلا اللہ ہے۔ قرآن پاک کا ایک رکوع ہر روز پڑھنے سے سال میں 3 قرآن مکمل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یہ میسیج آگے بھیجنے لگیں گے تو شیطان روکے گا، آپ کے ذہن میں خیال ڈالے گا کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، پر آپ نے اس سازش کو ناکام کرنا ہے۔ اس میسیج کو آگے اتنا پھیلاؤ جتنی آپ قرآن سے محبت کرتے ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے
وہ نیکی اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ ظلم اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، استغفار کرو تاکہ تمہیں روزی دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اگر کسی انسان پر گزرنے والی کیفیت اس کے دل کے بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پر رحم آتا۔ علم ایک ایسی حقیقت ہے کہ خواہ وہ ایک ذرہ ہو یا زیادہ ہو، وہ انسان کو کسی نہ کسی شعور سے آگاہ کرتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ علم جنت ہے اور جہالت جہنم ہے۔ حیرت ہے ایسے شخص پر جو گرد و غبار کے ڈر سے گاڑی پر تو کور ڈالتا ہے، مگر اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو لاتعداد نعمتوں سے نوازے، آپ کو ہمیشہ غم اور دکھ سے بچائے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ بد دعا سے بچو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے مل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کر دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سنائیں جو ہمارے دل میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، نمک حرام اور احسان فراموش شخص کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ فرمانے امام علی علیہ السلام، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔
انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بچے کو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کی ماں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ہم نشین ایک نعمت ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے کہ گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا، اور جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اور اس روز تم نے کون سی چیز کن راستوں سے حاصل کی ہے، اور ہر حال میں توجہ کرو کہ موت تم کو اٹھا لے جائے گی، اور اس کے بعد صحرائے محشر میں اپنے کردار اور گفتار کا حساب دو گے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مہمان کا اکرام اور عزت کرو، اگرچہ وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، اگر دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، اور اگر دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ علامہ اقبال کی نظر میں مقام بی بی فاطمہ، اگر مجھے شریعت کی حدود کا خیال نہ ہوتا تو لوگ کعبے کو سجدہ کرتے، میں فاطمہ کی قبر کو سجدے کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ علیہ السلام کا حکم ایسے ہی دیتے ہیں جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں۔ آج کل ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔
امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے ملاقات کے لیے صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ ہم خود کو تم سے ملاقات کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ مانے مولا علی علیہ السلام، بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ یا اللہ کھول دے ہمارے لیے دروازے اپنی رحمت کے، اور آسان کر دے ہم پر طریقے اپنے رزق کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ اخبر قومک ان کل مسکر حرام، اپنی قوم کو بتا دو کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا انتظار کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ زندگی کا راز، آپ خاموش رہیں قدرت جواب دیتی ہے، آپ معاف کر دیں قدرت عزت دیتی ہے، آپ جھک جائیں قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے، آپ چھپ جائیں اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھرے قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہے راز، الٹ ہوتا ہے یہاں سب، آپ بے نیاز ہو جائیں قدموں میں آ گرتی ہے ہر چیز۔ مرنے والوں کو معاف کر دیں، اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، دوست، پڑوسی یا کوئی بھی جاننے والا دنیا سے چلا جائے تو اسے سچے دل سے معاف کر دیں، اس نے آپ کی کتنی ہی دل آزاری اور حق تلفی کیوں نہ کی ہو۔ موت سے بڑھ کر اب کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا، رب لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا معافی نامہ اسے قبر و حشر کی سزا سے بچا لے، اور اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش فرما دے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو حرام مال کھاتا ہے۔ نمبر 2، جو بکثرت غیبت کرتا ہو۔ نمبر 3، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، تو دعا کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا پتہ قسمت میں لکھا ہو کہ جو ملے گا دعا سے ہی ملے گا۔ انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹکڑے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا جو مال تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا ہو چکا، اور تو چھوڑ مرا وہ دوسروں کا ہو چکا۔
زندگی کو پانی کے بہاؤ پر بہتا ہوا لکڑی کا ٹکڑا بنائیں گے تو تمام عمر بے سمت ہی بہتے رہیں گے۔ پار لگنا ہے تو زندگی کو پانی کا سینہ چیرنے والی کشتی بنائیں۔ اپنی غلطیوں سے پیار کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی۔ ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گی۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی مانند ہے جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو ایسا خزانہ بن جاتا ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس کی نعمت سے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے دعا ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے۔ اللہ آپ کو نام میں، کام میں، گھر میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں، مال میں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ تندرستی اور سلامت رکھے، آمین۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر کی ایک وجہ۔ الحدیث، جب کوئی مقبول بندہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی حاجت کا سوال کرتا ہے، اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام امین کو ارشاد فرماتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ میں اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں۔ اور جب کوئی فاسق اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام اس کی حاجت جلدی پوری کرو کیونکہ میں اس کی آواز کو پسند نہیں کرتا۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے، آمین۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ چھوڑنے والے اور قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے بھی رشتے نبھا دیتے ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔
اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات نبھا لیتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے دیکھو، وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو دیکھو۔ وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ میں دوپٹہ بھی اوڑھتی ہوں، بال بھی سنوارتی ہوں، میں پردہ بھی کرتی ہوں، میں سنگھار بھی کرتی ہوں، میں اڑان بھی رکھتی ہوں، میں اپنی حدود بھی جانتی ہوں، کیونکہ میں بغاوت اور آزادی کے فرق کو پہچانتی ہوں۔ نماز کے دوران دنیا کے ہزاروں کام یاد آ جاتے ہیں، مگر ہزاروں کام کے دوران کبھی نماز بھی یاد آتی ہے کیا؟ کبھی سوچیں ان الفاظ کو بھی۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کرو۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل کا کمرہ نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، تمام امور میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ اعتبار توڑنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کا مددگار ہونا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔
مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، اے اللہ تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کے فن ہیں۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ موقع دے رہا ہے تو تم منع کیوں نہیں لیتے؟ اس کو سنا دو، اس کو ساری فریادیں، اور بتا دو اس کو کہ امید اور یقین سے آئے ہو اور معجزوں کے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ پھر چاہے ساری عمر اس کی چوکھٹ پر جھولی پھیلائے بیٹھنا پڑے، بیٹھے رہنا۔ امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا، کیونکہ وہی سنتا ہے اور وہی سنے گا بس۔ کسی کی تہجد کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ بات تو صرف نیت کی ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کے بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین میں جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں سے ٹوٹ کے گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لے گا۔
بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے اے میرے مالک، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، نفرت کے اظہار میں تاخیر نہیں کرتا اور محبت کو چھپاتا پھرتا ہے۔ لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا، اور اپنے دوست کے غصے میں کہی ہوئی بات کبھی دل پر نہ لینا۔ دوستی اور خونی رشتوں میں فرق۔ خونی رشتے اکثر چھوٹی سی بات پہ ہی اپنی اوقات دکھا جاتے ہیں، جبکہ آپ کے دوست اس وقت بھی آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہوتی ہے۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ انسان کو دکھ بانٹ لینا چاہیے، اس سے دکھ کم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے دکھ کے اشتہار لگا دے۔ صرف صحیح بندے سے ہی دکھ بانٹنا چاہیے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ کسی کا سکون ختم کرنے کا کفارہ نمازوں سے ادا نہیں ہوتا صاحب۔
لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں تانا نہ دو، اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح اور نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے، بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دے گی۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے، فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، بس جیسا بھی ہے گزر جاتا ہے۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، ہاں مگر ہم ویسے نہیں رہتے۔
بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ زندگی کے مہنگے سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ بابا کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ اڑا دیتی ہیں نیندیں بھی کچھ ذمہ داریاں گھر کی، دیر تک جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں میرا خدا مجھے گرنے نہیں دیتا۔ اے خدا پھر سے ایک بار بنا، اب میں اپنا خیال رکھوں گا۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ لفظ بدکار جب بھی آتا ہے، 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے، بس اتنی ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوئے ہیں ہم۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ بات اور ہے کہ مجھے ثابت کرنا نہیں آتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلد آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پہ مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہیں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے۔
کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ جس بات پر منہ توڑ دینے کو دل کرے، اس بات کو اچھے طریقے سے برداشت کرنا تربیت کہلاتا ہے۔ کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب رب نے آج تک سنبھال لیا تو کل بھی سنبھال لے گا۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے ان پھولوں کے لیے، لڑتے تھے کبھی باغ میں جو جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں گے ان کو سکولوں کے لیے۔ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے بہتر ہے، اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا تو ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے، پر اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اچھا انسان کبھی مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ انسان ہی دیتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ کن فیکون، وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ ٹوٹ جانے کے بعد جب میں اللہ کی طرف پلٹی، اس نے تب بھی مجھے تھامنے سے انکار نہ کیا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا،
تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، عرش سے فرش تک وہی بہترین ہے۔ سرے بازار نکلوں تو آوارگی کی تہمت، تنہائی میں بیٹھوں تو الزام محبت۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ جینے کی وجہ ڈھونڈا کرو، مر تو ایک دن ویسے بھی جانا ہے۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ جینے میں دیر نہ کرو، مر جاؤ گے۔ انسان کے اندر عاجزی جتنی بڑھتی ہے، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور تکبر جتنا بڑھتا ہے، ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں کاٹ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ جو چاہو کھو دو، لیکن ایسا دل مت کھونا جو تمہیں خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ دل ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہیں جب اپنی مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر کیسے، کب، کیوں جیسے سوالات نہیں کرتے، بس یقین رکھتے ہیں میرا رب مجھے کافی ہے۔ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس اللہ پر مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو بھولتا تو کچھ بھی نہیں، مگر بہت بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے
کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جاتی، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کے وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاہتے بھی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو کہ ہر مٹی کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے عجیب سوال کیا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا کہ جی دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ ایک اچھا ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے لیکن کبھی آپ کا مذاق نہیں بننے دیتا، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان اور آپ کی خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے۔
کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے۔ علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کی گرد لاف لائنز بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ ذرا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پہ کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ لڑکے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا مرد کو کیسے پتہ چلے اس کا کردار کیسا ہے، کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ بابا نے کہا، بیٹا جب تمہاری خواہش ہو تمہاری بیٹی بہن کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ کہ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ لکھتے تو سبھی ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ بات ہو سچ پر، تو میں نے زندگی کو چنا، لکھنے کے لیے حقیقت کا عنوان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں،
انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں ان سے کتنی محبت کی گئی، انہیں کتنا چاہا گیا، ان کے لیے کیا کچھ چھوڑا گیا، کیا کچھ داؤ پہ لگایا گیا، کتنی راتیں جاگا گیا، کتنی صبحیں انگاروں پہ گزری، کتنے آنسو بہائے گئے، کتنی اذیت سہی گئی۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں، بھولنے والے سب بھول جاتے ہیں۔ سانپ جیسے لوگ کہتے ہیں سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ میں تیرا مال ہوں، فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت میں کمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے موقع پر ذلیل فرمائے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہوگا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں اس کی بے عزتی اور ہتک کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی ایسے مقام پر مدد فرمائیں گے جہاں اسے اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہوگی۔ وہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا یہاں تک کہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اس کے قدموں کو ڈگمگانے سے بچائے گا اور ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یا تو ایمان ہوگا یا حسد۔ کھانا کھلانا اور پانی پلانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے دریافت فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آدمی عرض کرے گا یا اللہ تو تو سب لوگوں کو پالنے والا ہے میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ اگر اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے ہاں پاتا۔ اسی طرح دوسرے آدمی سے دریافت فرمائے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا یا اللہ تو خود رب العالمین ہے میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا
لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر و ثواب میرے ہاں پاتا۔ لوگوں کو ستانے، تکلیف دینے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلانی عورت رات کو تہجد پڑھتی ہے اور ہر دن کو نفلی روزہ رکھتی ہے، اچھے عمل کرتی ہے اور صدقہ دیتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ کہا گیا کہ فلانی عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور کبھی کبھار پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ مرد اکیلا باہر جائے تو خواتین کو گھورتا ہے، اور اگر گھر کی خواتین کے ساتھ باہر جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ بدحواس دوڑنے سے پراعتماد چلنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے سب سے سیکھو لیکن کسی کے پیچھے نہ چلو۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ توکل یہ ہے کہ زندگی کو ایک دن کے لیے جانے اور کل کی فکر نہ کرے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ جب تک تمہاری اپنے آپ پر اچھی حکومت نہیں ہوگی، تم دوسروں پر کیسے حکومت کر سکو گے؟ کیا اشک آلود آنکھوں کسی اشک آلود دل کو پرسرور مسکراہٹ کی ترغیب دے سکتی ہے؟ کیا کوئی خوف یا غصے سے لرزتا ہوا ہاتھ جہاز کو متوازن رکھ سکتا ہے؟ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے،
وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ عورت تو خاک ہے، دھول ہے، مٹی ہے، تم اس کو عزت کے پانی سے گوندھ کر گھر بنا سکتے ہو، پیار برسا کے پھلدار درخت بنا سکتے ہو، اور اگر تم اس کے دھول کو پاؤں سے اڑاؤ گے تو سر سے پاؤں تک گرد آلود ہو جاؤ گے۔ یا اللہ، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے نہ اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ بکریاں رات میں فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے بکریوں میں برکت ہوتی ہے، اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں اور فجر کے قریب سو جاتے ہیں، اسی لیے رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ پس غور و فکر کا مقام ہے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور صبح بوقت نزول رحمت سو جاتے ہیں، اسی وجہ سے آج نہ ہی ہمارے مال میں، نہ ہی ہماری اولاد میں، اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت ہے۔ محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ماضی نے انہیں توڑ دیا ہو، جن کی خواہشیں دم توڑ چکی ہوں، جو جینا بھول چکے ہوں۔ دراصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں درد کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ انسان کو دکھ بانٹ لینا چاہیے، اس سے دکھ کم ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اپنے دکھ کے اشتہار لگا دے، صرف صحیح بندے سے ہی دکھ بانٹنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ درد ہوتا ہے اس وقت جب ہماری پسند کو کوئی اور چرا لیتا ہے، خواب ہماری آنکھوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور انہیں حقیقت کوئی اور بنا لیتا ہے۔ اس دنیا میں اجنبی رہنا ہی ٹھیک ہے، لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں اپنا بنا کر۔ کیا کرو گے اگر کہہ دوں کہ اداس ہوں میں؟ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہیں۔
ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ خود کو نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ مشہور ہونے کا شوق نہیں، بس چند لوگوں کا غرور توڑنا ہے۔ دل کرتا ہے پلٹ جاؤں آسماں کی طرف، مزاج اہل زمیں کا نہیں ملتا مجھ سے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ کامیابیوں کے مسافر لوگوں سے الجھتے نہیں، بلکہ خود کامیاب ہو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں، یقین اور ہمت سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا۔ تیرے دکھ ابن آدم تیرے ہی رہیں گے، تو پھر چاہے اس کو سنا یا اس کو سنا۔ جس کی تعبیر ہی نہیں ممکن، ایسے کچھ خواب ہم بھی رکھتے ہیں۔
جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت پر ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ انسان کو بھولتا تو کچھ بھی نہیں، مگر بہت بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ کبھی کبھی تہجدوں میں مانگے ہوئے شخص سے اس قدر تکلیف ملتی ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ محبت کرنے والے انا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ مان رکھتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں۔